اللہ نے اگر دل کو دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ تم دعاؤں کے پورا ہونے پر یقین نہیں رکھتے، ورنہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تہجد کے دعاؤں سے۔ جو تڑپ جائے نماز تک کھینچ لائی ہے، اسی تڑپ کے بعد معجزہ ہے اللہ کا۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی۔ جب وہ کہیں گا ہو جا، بے شک سب ہو جائیں گا۔ صبر کرو، اللہ کے فیصلے پر خوش رہو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ کیا ہوا جو مسکراہٹ لبوں سے جدا ہے؟ رکھ کے اللہ پر یقین، تم بہت جلد مسکراؤ گے۔ جانتے ہو تہجد میں کتنی طاقت ہے؟ اللہ کا لاڈلا بنانے کی طاقت، ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت۔ اتنے مضبوط ہتھیار کو اٹھا لوں گے تو دنیا کی ہر جنگ فتح کر لوں گے۔ اس لیے جب بھی رات کے آخر پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ٹوٹے دل تہجد میں جڑتے ہیں، بکھرے وجود یہاں آ کر سنبھل جاتے ہیں۔ تم تہجد خود نہیں پڑھتے، تمہیں وہاں عرش سے بلاوا آتا ہے، جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہاں تو ٹوٹے ہوئے لوگ سکون پاتے ہیں، اور جو خیال بھی آ جائے وہ بھی قبول ہوتا ہے۔ تو پھر دعا کیا چیز ہے؟ جب رات کے آخر پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائیں گا؟ خود سے خدا تک۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارے حصے لکھے جاتی ہیں۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر بھی کن کہہ دے گا جو ناممکن نظر آتی ہے۔ تم دنیا سے کیوں لجتے ہو؟ یہ دنیا بھی کسی کو فیض دیتی ہے کیا؟ اللہ کے کاموں میں جو لگ جاتے ہیں ان کے لیے غیب سے مدد اترتی ہے۔ یوسف جانتے تھے کہ دروازے بند ہے، پھر بھی وہ بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی سارے دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف کا